بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر آزاد طبیعت کے مالک تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ان کو سنبھالنا ممکن ہی نہ تھا۔ اس بات سے اندازہ کیجیے کہ ایک موقع پر عراق کی ایک جنگ میں فتح کے بعد جب آپ مرکز کی طرف لوٹ رہے تھے تو حج کا موقع آ گیا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس میں بہت خطرہ تھا کیونکہ مسلمان فوجیں رومی اور ایرانی فوجوں سے عراق میں پرسر بیکار تھی اور سپہ سالار ان سے دور ہونا خطرناک ہو سکتا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے اور سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حج کی اجازت بھی نہیں لی تھی، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطرات مول لینے والے شخص تھے۔ انہوں نے پورے لشکر کو ہیرا کی طرف روانہ کیا اور بغیر کسی کو بتائے چند ساتھیوں کے ہمراہ انتہائی خاموشی اور سرغت سے مکہ پہنچ گئے اور حج ادا کیا۔ آپ نے اپنے تئیں بہت رازداری سے یہ حج ادا کیا اور مسلمان لشکر کو بھی پتہ نہ چلا کہ خالد چند روز کے لیے غائب ہے۔ آپ خاموشی سے حج کے لیے گئے بھی اور واپس بھی لوٹ آئے، لیکن جب اپنے لشکر میں واپس پہنچے تو ایک قاصد خلیفہ کا خط لے کر آیا اور اس خط میں انہیں بڑے پیار سے ڈانٹا گیا تھا کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شاہینوں کو قابو کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بہت درگزر فرماتے تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت جلال اور ہیبت عطا کی گئی تھی اور آپ سے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غیر معمولی ڈیوٹی لینا مقصود تھا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے بہت سے کام کرتے تھے کہ جن پر لوگوں کو اعتراض ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ لوگوں کی شکایات پر ان سے درگزر کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سیدنا خالد کو معزول کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر کا جواب یہی ہوتا کہ جس تلوار کو اللہ نے دین کی سربلندی کے لیے بے نیام کیا ہے، میں اس کو واپس نیام میں نہیں ڈال سکتا۔ یہی فرق ہے ایک عام سپہ سالار اور ایک عظیم سپہ سالار میں۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم سپہ سالار تھے اور اسی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خاص لحاظ بھی کرتے۔ فتح عراق کی خوشخبری جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مدینہ میں پہنچی تو آپ نے مدینہ میں اعلان کروایا کہ مبارک ہو، تمہارے شیر نے ایرانی شیر کو زیر کر لیا، مائے قیامت تک خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں بھی مہم جوئی شروع کر دی تھی۔ مسلمان دستوں کو یہ حکم تھا کہ صرف جاسوسی کرے، زیادہ آگے تک نہ جائے اور جہاں تک ممکن ہو تصادم سے گریز کرے۔ لیکن جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کی خبر مسلمانوں کو پہنچی تو قدرتی طور پر شام میں مسلمان کمانڈروں میں بھی کوئی معرکہ سر انجام دینے کا ولولہ پیدا ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے وہ دستے کہ جو شام گئے تھے رومیوں کے گھیرے میں آ گئے۔ شام اس وقت بازنطینی سلطنت کا صوبہ تھا کہ جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسطنطنیہ کی فتح کی بشارت بھی دے چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو فوج اس کو فتح کرے گی وہ جنت میں جائے گی اور جو امیر اس کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ لہٰذا جس طرح مسلمانوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ وہ ایران پر قبضہ کریں گے، اسی طرح مسلمانوں کو یہ بھی یقین تھا کہ وہ بازنطینی سلطنت پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں محاذوں پر بیک وقت لشکر روانہ کیے۔ خالد اس وقت عراق میں تھے۔ وہ مسلمان کے جو شام گئے تھے دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے اور انہیں کمک کی ضرورت تھی۔ تب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے ذریعے سیدنا خالد کو حکم دیا کہ عراق کا محاذ دوسرے صحابہ کے حوالے کرے اور شام میں محصور مجاہدین کی مدد کے لیے روانہ ہو جائے۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط ملا تو انہوں نے پھر ایسا کام کیا کہ جو جنگی حکمت عملی کے تحت ناممکنات میں سے تھا۔ کوئی جنگی حکمت عملی کا ماہر یا سپہ سالار وہ کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
عراق سے شام جانے کے دو باقاعدہ راستے تھے۔ ایک راستے پر رومی قلعے بنے ہوئے تھے اور وہاں سے بغیر جنگ کے گزرنا ممکن نہ تھا۔ دوسرا راستہ بہت طویل تھا اور وہاں سے شام کے مجاہدین تک پہنچنے میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا۔ ایک تیسرا راستہ ریگستان سے ہو کر جاتا، مگر یہ راستہ کوئی بھی استعمال نہ کرتا کیونکہ یہ انتہائی خطرناک تھا۔ کوئی بھی فوج یا قافلہ اس راستے سے گزر نہ سکتا تھا کیونکہ اس راستے میں پانی کا ملنا محال تھا، گرمی میں راستہ بھولنے کا اندیشہ بھی تھا اور بھٹک جانے کی صورت میں موت یقینی تھی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی خطرناک راستے سے گزرنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر وہ کام کیا کہ جو عرب کے تاریخ میں اس سے قبل کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ ایک بوڑھا عرب کے جو کئی برس پہلے اس راستے سے گزرا تھا، اس کو فوج کا رہنما یا گائیڈ بنا کر پوری فوج لے کر اس ریگستان میں داخل ہو گئے۔ کئی روز کی شدید مسافت کے بعد کہ جس میں دھوپ کی شدت سے وہ بوڑھا عرب بھی نابینا ہو چکا تھا کہ جس کے باعث پوری مسلمان فوج کی تباہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، آپ حیرت انگیز طور پر بالآخر شام جا پہنچے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ یہ ریگستان ان کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ سیدنا خالد کے پرچم پر عقاب بنا ہوا تھا۔ وہ شام میں جب داخل ہوئے تو جس وادی سے گزر کر گئے وہاں اپنا پرچم نصب کر گئے۔ آج تک اس وادی کو سنیت العقاب کہا جاتا ہے، یعنی عقاب والی پہاڑیاں۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے کئی سو سال بعد تک بھی وہ پرچم وہاں نصب رہا۔ عباسی خلیفہ معتصم جب اس علاقے سے گزرا تو کسی نے اس کو وہ جھنڈا دکھایا کہ جو قلعے پر لگا ہوا تھا۔ اس کو بتایا گیا کہ یہ وہ جھنڈا ہے کہ جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ تو خلیفہ اسی جگہ پر اترا، اس جھنڈے کو بوسہ دیا اور اپنی تمام فوج کو حکم دیا کہ جو کوئی بھی اس علاقے سے گزرے اس جھنڈے کے احترام میں باادب پیدل گزرے۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کا زوال ہوا تو وہ جھنڈا بھی اپنی جگہ سے اکھڑ گیا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شاندار کارنامہ تھا کہ جو تاریخ اسلام کے اوراق میں صدیوں تک سنہرے حروف سے لکھا گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم شام کی مہم پر بات کریں، اس ماحول اور ان واقعات پر بات کرنا بھی ضروری ہے کہ جس میں عالمی سطح پر یہ مہم اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات عمل پذیر ہو رہی تھی۔ قرآن میں سورہ روم میں غلبۃ الروم کے حوالے سے جو آیات آئی ہے وہ فارسی اور رومی سلطنتوں کے آپس میں تصادم کے حوالے سے ہے۔ قرآن میں یہ درج ہے کہ رومیوں اور ایرانیوں کی جو جنگ جاری ہے اس میں رومیوں کو شکست ہو گئی ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد رومی خود کو منظم کر کے دوبارہ حملہ کریں گے اور ایرانیوں کو شکست ہوگی اور مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں رومی اور فارسی سلطنتوں کی آپس کی جنگوں کے متعلق بات کی گئی ہے کہ جو اس وقت کی عالمی طاقتیں تھیں اور صدیوں سے قائم تھی، یعنی دنیا کے تمام تجارتی راستے مشرق وسطی افریقہ، یورپ اور مشرق کی طرف ایران سے لے کر خراسان اور ہند کی سرحد تک کے تمام علاقے انہیں دو بڑی سلطنتوں پر تقسیم تھے۔ قرآن پاک میں خاص طور پر بڑی قوتوں کے تصادم اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں اور بین الاقوامی طاقتوں کے مابین تصادم کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والے حالات واقعات پر نظر رکھے۔ عالمی جغرافیائی سیاست اور حربی حکمت عملی کو سمجھنا اور اس سے فائدہ اٹھانا ہمارے دین اور ایمان کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بشارتیں عطا فرمائی تھی۔ ایران کے خسرو پرویز نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک یعنی خط پاڑ کر پھینکا تو اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ کچھ ہی عرصے میں اس خط کی مانند اس کی ریاست بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ پھر حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسریٰ کے کنگن پہننے کی بشارت اور مسلمانوں کو قسطنطنیہ فتح کرنے کی نوید ملنا، اس طرح کے بہت سے حالات و واقعات رونما ہوئے تھے کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ کچھ ہی عرصے میں مسلمان فارس اور روم جیسی عظیم سلطنتوں کے ساتھ ٹکرائیں گے اور ان پر غالب بھی آ جائیں گے۔
فتنہ ارتداد کے خاتمے کے بعد جزیرہ نما عرب میں اسلام کا مکمل طور پر غلبہ ہو چکا تھا، مگر اس وقت تک مسلمانوں نے کوئی عسکری مہم جزیرہ نما عرب سے باہر نکل کر نہیں کی تھی۔ اس کے لیے غیر معمولی فراست، تدبر اور جرت کی ضرورت تھی۔ ایرانی سلطنت کی جو کئی صدیوں سے قائم و دائم تھی، ادب اس کے خلاف ایک مہم روانہ کی جانی تھی۔ اس کے لیے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر انتخاب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے۔ جنگی قانون کا ایک بنیادی پہلو یہ ہے کہ جب ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو عسکری تناسب 5 بمقابلہ 1 یا کم از کم 3 بمقابلہ 1 ہونا چاہیے، یعنی آپ کی فوج دشمن کی فوج سے 5 گنا یا کم از کم 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ اس کے دفاع کو روندنے کے بعد بھی آپ کے پاس اتنی اضافی فوج موجود ہو کہ آپ اس کے ملک پر قبضہ کر کے اس کا نظم و نسق چلا سکے۔ دنیا کی تمام فوجیں آج بھی اسی حکمت عملی پر عمل کرتی ہے۔ رومی اور فارسی سلطنتیں بھی اسی طریقہ کار پر کاربند تھی، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ میدان جنگ میں فتح یا شکست کس کا مقدر ہوگی۔ ان کے نزدیک بھی عددی اور عسکری برتری بہت اہمیت کے حامل تھی۔ ان کے تمام جرنیل اپنی فوجی اور عسکری حکمت عملی کی بنیاد اسی بات پر رکھتے تھے کہ عددی برتری کس کے پاس ہے اور فوجی ہتھیار اور ساز و سامان کس کے پاس زیادہ ہے۔ ایک بہت بڑا عنصر کہ جو مسلمانوں کے حق میں جاتا تھا وہ یہ تھا کہ روم اور ایران ایک دوسرے سے لڑ کر تک چکے تھے۔ کئی برس سے ان کے آپس میں خون ریز جنگیں چل رہی تھی۔ سلطنت فارس کے حوالے سے ایک اور اہم عنصر یہ تھا کہ وہاں طوائف الملوک کی پیلی ہوئی تھی۔ اس کا مرکز کمزور ہو چکا تھا اور صوبے بکھر رہے تھے۔ اگرچہ ابھی بھی افواج فارس بہت بڑی طاقت کی صورت میں اپنی جگہ موجود تھی، لیکن ان کا مرکز کمزور ہونے کی وجہ سے اسی فیصلہ سازی کی جو ایک مضبوط سلطنت کو اوکار رکھنے کے لیے ضروری تھی کا فقدان تھا۔ ان حالات میں کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایران پر یلغار کرنے کے لیے بھیجا گیا تو انہوں نے وہ کچھ کیا کہ جو اس سے پہلے یا اس کے بعد حربی و عسکری تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ انہوں نے تمام جنگی قوانین نئے انداز سے لے کے 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی دنیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگوں سے سبق سیکھتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعد میں آنے والی مسلمان سلطنتوں نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی قدر نہیں کی کہ جتنی مغربی دنیا اپنے سپہ سالاروں اور جرنیلوں کی کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے جرنیل اور سپہ سالار مثلا سکندر اعظم، ہینیبال، چنگیز خان، تیمور، حتیٰ کہ جدید دور کے نامور جرنیل بھی جیسے رومیل، مینٹگمری، ڈگلس، میکارتر وغیرہ شامل ہے، سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے طفل مکتب نظر آتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے عراق، جو اس وقت سلطنت فارس کا صوبہ تھا، پر حملہ کیا تو جو فوج بھی مسلمانوں کے مقابلے پر آئی وہ ان سے کم از کم 5 گنا بڑی ہوتی۔ حالانکہ جنگی اصول تو یہ تھا کہ یلغار کرنے والی فوج کو 5 گنا زیادہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں دفاعی فوج 5 گنا زیادہ ہوتی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس عسکری وسائل، ساز و سامان اور ہتھیاروں کا تناسب بھی خطرناک حد تک کم ہوتا۔ مسلمانوں کی وہ فوج ایک غیر معمولی فوج تھی کہ جس میں نہ کوئی افسر تھا نہ کوئی جوان، جس کی ضرورت ہوتی اس کو افسر لگا دیا جاتا، جب وہ معزول ہوتے تو سپاہیوں کے صف میں آ جاتے۔ یہ تمام فوج جذبہ جہاد سے سرشار اور رضاکار فوج تھی کہ جس کو تنخواہیں بھی نہیں ملتی تھی۔ اس فوج کے پاس اتنی بڑی مہم کے لیے نہ جنگی ساز و سامان تھا اور نہ ہی وسائل۔ جس کو گھوڑا مل گیا وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا، جس کو اونٹ مل گیا وہ اونٹ پر بیٹھ گیا۔ ان کے پاس تیر اندازی کے سامان، تلواروں اور نیزوں کے علاوہ کوئی جدید بھاری جنگی ساز و سامان بھی نہ ہوتا۔ مسلمانوں کی فوج میں نہ کوئی ہاتھی تھی اور نہ ہی منجنیقیں، نہ ہی گھوڑوں سے چلنے والی جنگی رتھ۔ فوج کے پاس کوئی باقاعدہ یونیفارم بھی نہیں تھے، فقط پٹے، پرانے کپڑے، یہاں تک کہ ڈھالے بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ بعض اوقات تو تلواریں بھی بغیر نیام کے ہی ہوتے، ان کے گرد صرف کپڑا لپٹا ہوتا۔
اندازہ کیجیے یہ وہ فوج تھی کہ جو سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جزیرہ نما عرب سے نکل کر دنیا کی عظیم ترین سلطنت فارس کو چیلنج کرنے جا رہی تھی۔ عراقی مہم کے دوران جو جنگیں لڑی گئی ان میں ہلاکتوں کا تناسب انتہائی حیران کن تھا۔ ایک طرف سلطنت فارس کی مضبوط فوج تھی اور دوسری طرف یہ پٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک رضاکار فوج کو جو جذبہ جہاد سے سرشار تھی کہ جس نے اس وقت کی معلوم عسکری حکمت عملیوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔ ان کے پاس نہ وسائل تھے نہ ہی عددی برتری۔ یہ جنگ بھی اپنے وطن سے سینکڑوں میل دور جا کر لڑ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے رسد اور کمک کا راستہ بھی خاصا طویل ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود جب جنگ ہوتی تو ہلاکتوں کا تناسب کچھ یوں ہوتا کہ جیسے 50,000 دشمن جہنم واصل اور صرف 400 مسلمان شہید، یعنی ہلاکتوں کا تناسب ہی عقل دنگ کر دینے والا ہوتا۔ آج تک دنیا کے تمام عسکری ماہر یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ اس قدر قلیل فوج کے ساتھ مسلمان کس طرح اتنی بڑی تعداد میں دشمنوں کو ہلاک کرنے کے قابل ہوتے تھے، جبکہ ان کا اپنا نقصان نہ ہونے کے برابر ہوتا۔ دنیا کا کوئی سپہ سالار یا جرنیل تاریخ کے کسی بھی دور میں ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ جیسی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھائی۔